ریاست کی جانب سے عدم تشدد کے فلسفے پر یقین رکھنے والے پڑھے لکھے قوم پرست بلوچ نوجوانوں کے جائز مطالبات پر غور کرنے کی بجائے ان کے ساتھ بندوق کے زور پر نمٹنے کی روش انہیں مسلح جدوجہد کا راستہ اپنانے پر مجبور کر رہی ہے۔ حالیہ دنوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جھڑپ میں اپنی جان گنوانے والا ایم فل کا طالب علم شہداد بلوچ بھی یہی سمجھتا تھا کہ پاکستانی ریاست بلوچ قوم پرستوں سے ڈائیلاگ کرنے کی بجائے صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس پالیسی کی وجہ سے ہم جیسے بلوچ نوجوان ہر روز بے موت مارے جاتے ہیں، اور شہداد کی بات درست ہوئی، اس کی باری بھی آ گئی اور وہ بھی مارا گیا۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کا طالب علم، انسانی حقوق کا سرگرم کارکن اور طلباء سیاست میں متحرک نوجوان شہداد بلوچ گزشتہ دنوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا۔ قلعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA کے اعلامیے میں شہداد بلوچ اور احسان بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ کلات اور خاران کے درمیانی علاقے شورپاروں میں جھڑپ ہوئی، جس میں ان کے جانباز سرمچار شہداد بلوچ اور احسان بلوچ ہلاک ہوئے۔ شہداد بلوچ ولد ممتاز بلوچ کا تعلق بلوچستان کے علاقے تربت سے تھا۔ اس نے بنیادی تعلیم عطاشات ڈگری کالج سے حاصل کی، جس کے بعد سن 2012 میں وہ کیچ گرامر اسکول تربت میں ٹیچنگ کا فرائض سر انجام دینے لگا۔ شہداد انسانی حقوق کمیشن سے بھی وابستہ رہا۔ ان دنوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری تھا، جس سے وہ اپنے دفتر کو آگاہ کرتا اور ان واقعات کی مذمت بھی کرتا۔ مارچ سن 2015 میں وہ تربت سے لاپتہ ہو گیا۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے اس کی گمشدگی کی مذمت کی اور وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ اگر اس کے کارکن کے خلاف کوئی مقدمات ہیں یا وہ مطلوب ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ تاہم چند مہینے بعد شہداد بلوچ بازیاب ہو گیا، لیکن اس دوران اس کی ریاست مخالف سوچ مزید پکی ہو گئی۔ شہداد بلوچ نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور حال ہی میں ایم فل کی ڈگری کے لیے شعبہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز میں داخلہ لیا تھا۔ شہداد کے ساتھ ہلاک ہونے والے احسان بلوچ اسی یونیورسٹی کے شعبہ جینڈر اسٹڈیز کے طالب علم تھے۔ اسلام آباد میں بھی شہداد نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ اس دوران وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا۔ پچھلے دنوں یونیورسٹی میں طلباء تصادم میں شہداد بلوچ بھی زخمی ہوا۔ جب بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کے ساتھ مبینہ طور پر ہراسگی کا معاملہ پیش آیا تو وہ جلوس لے کر نیشنل پریس کلب اسلام آباد پہنچ گیا۔ اپنے خطاب میں شہداد بلوچ نے کہا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے لڑکیوں کے واش رومز میں بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور ان کیمروں کے ذریعے طالبات کو ہراساں اور بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تاہم شہداد بلوچ کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ہلاکت کی اطلاع ان کے دوستوں اور اساتذہ دونوں کے لیے باعث حیرانی ہے کہ کیسے ایک CSP افسر بننے کا خواہش مند ایک ذہین نوجوان عسکریت پسند بن گیا۔ صوبہ بلوچستان میں بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر خان بگٹی کی فوج کے ہاتھوں موت کے بعد شروع ہونے والی شورش کو رواں سال 2 دہائیاں مکمل ہو رہی ہیں۔ حکومت پاکستان بلوچستان میں کسی بھی فوجی آپریشن سے انکار کرتی رہی ہے، تاہم اس کا موقف رہا ہے کہ مبینہ تخریب کاروں اور شدت پسندوں کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ بلوچستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا بھی یہ الزام رہا ہے کہ پاکستان مخالف ممالک کی ایما پر عسکریت پسند تنظیمیں کارروائیاں کرتی ہیں اور لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ قلعدم بلوچ لبریشن آرمی کا دعویٰ ہے کہ شہداد اور احسان بلوچ گزشتہ 1 سال سے ان کے ساتھ وابستہ تھے، لیکن ان کے قریبی ساتھی اس سے لا علم رہے۔ شہداد بلوچ کے طالب علمی کے زمانے کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ شہداد نے کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ مسلح جدوجہد میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ البتہ جب بلوچستان میں کسی بلوچ کارکن کو لاپتہ کیا جاتا یا اس کی مسخ شدہ لاش ملتی تھی یا کسی بلوچ صحافی یا استاد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا تھا تو شہداد بلوچ جذباتی ہو کر کہتا کہ یار یہ ریاست صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے، یہاں ہمارے جیسے عدم تشدد والے اسی طرح ہر روز بے موت مارے جاتے ہیں۔ شہداد کے دوست نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات نے شہداد کی زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے اور شاید اسی سبب اس نے مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیا۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔